مومن کی زندگی آزمائشوں میں گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو بندہ دین میں جتنا پکا ہوگا اتنی اس پر آزمائش آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی ایک نیکی لکھ دو، ابھی اس نے کی نہیں ہے، صرف ارادہ ہی کیا ہے۔ پھر فرمایا جب بندہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی 10 نیکیاں لکھ دو۔ سب سے بہترین شکل و صورت میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے، کسی اور مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ یہ جوانی کے اندر جو عموماً نوجوانوں میں ہوتا ہے، کھیل کود، برائی میں مبتلا ہونا، بے پرواہی، فرمایا کہ جو نوجوانی میں ان کاموں سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے نزدیک سب سے معزز ترین ان کا ایمان ہوتا ہے، سب سے قیمتی چیز۔ دنیا جاتی ہے، چلی جائے، تکالیف آتی ہیں، آ جائیں، مصیبتوں کے پہاڑ گر جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ایمان اور دین نہیں جانا چاہیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 20 سے اللہ کی توفیق سے آغاز کریں گے۔ جیسا کہ گزشتہ واقعات میں ہم نے یہ بیان کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے کنویں سے نکال کر اپنے سامان میں چھپا لیا تھا اور اس کے بعد مصر جا کر انہیں فروخت کر دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، شروہ معنی ہے انہیں بیچ دیا۔ جو لفظ شراء ہے یہ عربی میں ازداد کلمات میں سے شمار ہوتا ہے، یعنی کہ یہ لفظ دونوں معنی میں استعمال، بیچنے میں بھی اور خریدنے میں بھی۔ اگر آپ کہیں گے میں نے خریدا تو آپ کہیں گے اشتریتو، تو شراء کا معنی بیچنے میں بھی آتا ہے۔ یہ لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، خریدنے کے لیے بھی اور بیچنے کے لیے بھی۔ فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تو انہوں نے بیچ ڈالا انہیں بِثَمَنٍ بعوض، قیمت تھوڑی کے۔ بخس کا معنی ہوتا ہے کم، تھوڑی قیمت۔ دراہم معدودہ جو چند گنتی کے درہم تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ 20 درہم تھے اور بعض کے نزدیک 22 درہم تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کم درہم تھے، انہوں نے بیچ دیا۔ کیوں اس طرح کیا؟ کیونکہ وہ مسلسل ڈر میں تھے اور خوف میں تھے کہ یہ کوئی غلام نہیں ہے بلکہ یہ تو آزاد ہے جس کو ہم نے کنویں سے نکالا ہے۔ تو اب یہ نہ ہو کل کو کوئی اس کا والی، سرپرست، کوئی سربراہ آ جائے لینے کے لیے، تو مسلسل خوف میں اور ڈر میں مبتلا تھے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس میں یعنی یوسف علیہ السلام میں بے رغبت تھے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کو مفت میں مل گئے تھے، انہوں نے کہا جو بھی قیمت ملتی ہے وہ دے کر انہیں حاصل کر لیں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ بے رغبت تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کو مل گئے راستے میں، اور انہوں نے کہا جتنی قیمت میں بکتے ہیں انہیں بیچ ڈالیں۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، مصر میں جس شخص نے انہیں خریدا تھا اس نے اپنی اہلیہ سے کہا، لامرأتہ، اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ، انہیں عزت اور احترام کے ساتھ رکھیں، عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں کوئی فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہ بے اولاد بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح ہم نے قدم جمانے کی صورت نکالی یوسف علیہ السلام کے لیے
زمین میں یعنی ارض مصر میں۔ یہ جب عزیز مصر نے یہ کہا کہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا، کہ ہو سکتا ہے ہمیں یہ فائدہ دے، تو انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو بھانپ لیا، ان کے کردار کو بھانپ لیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فراست میں ماہر ترین جو لوگ تاریخ میں گزرے ہیں ان میں 3 لوگ تھے۔ ایک یہ عزیز مصر جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی بھانپ لیا تھا کہ یہ اس بچے کا جو مستقبل ہے بڑا تابناک ہے، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ اکرمی مثواہو، اسے عزت و احترام سے رکھیں۔ اور دوسرا فرمایا وہ جو خاتون موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پلایا تھا تو اس خاتون نے اپنے والد سے کہا تھا کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ آپ انہیں اپنے پاس ملازمت میں رکھ لیں، کیونکہ جو آپ ایک طاقتور اور امانت دار رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس میں پورا اترتے ہیں۔ تو اس خاتون کی پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ملاقات نہیں تھی، پہلی نظر میں دیکھا تھا۔ اسی طرح عزیز مصر کی یوسف علیہ السلام سے پہلے کوئی ملاقات، کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، لیکن دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا کہ یہ آگے اس کا مستقبل روشن ہے۔ اور اسی طرح اس خاتون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی امانت اور دیانت کو ایک لمحے میں پہچان لیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے جنہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے منصب پر فائز کیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا قدم جمانے کے لیے مصر کی زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم سکھائیں انہیں خوابوں کی تعبیر اور معاملہ فہمی۔ یہ دونوں مراد ہیں۔ تأویل الاحادیث سے عموماً لوگ خوابوں کی تعبیر لیتے ہیں، وہ بھی مراد ہے، لیکن ساتھ معاملہ فہمی اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی فراست عطا کی ہوئی تھی۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، علی امرہ، اپنے معاملے پر۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ وہ حکمت نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، کسی کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، کسی کو آزما رہے ہیں، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی اگر ہم تاریخ پڑھ لیں تو یوسف علیہ السلام مسلسل آزمائش میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، لیکن اس آزمائش کے بعد جو ان کو راحت ملی، مصر کی بادشاہت ملی، اور 80 سال کے قریب، جیسا کہ تفسیر کی روایات میں آتا ہے کہ 80 سال کے قریب انہوں نے وہ بادشاہت کے فرائض انجام دیے۔ تو ایک بادشاہت پانے کے لیے، منصب پانے کے لیے، نبوت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان مشکلات سے گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب رہتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ حکمت نہیں جانتے۔ اس وجہ سے تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو واویلا مچانے لگتے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ایسے کیوں، ہم نے کیا کیا ہے، کوئی ہمارے ہی اتنے زیادہ گناہ ہیں۔ اس طرح کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں شروع تا آخر تک پڑھ لیں، کسی مقام پر کوئی آپ کو شکوہ نظر نہیں آئے گا، کسی مقام پر آپ کو کوئی لان تان ملامت نظر نہیں آئے گی۔ حتیٰ کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ خبر آتی ہے کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو ڈانٹا ڈپٹا مارا، کچھ نہیں کیا، صرف یہ کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، تو اللہ کی ہی میں مدد چاہتا ہوں جو باتیں تم بیان کر رہے ہو اس میں۔ تو کسی موقع پر بھی آپ کو نہ یعقوب علیہ السلام کے ذکر میں نہ یوسف علیہ السلام کے ذکر میں جو ہے وہ آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ وہ ملامت کر رہے ہوں، کسی دکھ کے واقعے پر ندامت کا اظہار کر رہے ہوں، بڑا افسوس کر رہے ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا۔ ہر جگہ آپ کو صبر ہی صبر نظر آئے گا، کیونکہ اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ تکالیف کے بعد اللہ تعالیٰ جو آرام دیتے ہیں اس آرام میں راحت کتنی ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، یعنی یہ یوسف علیہ السلام، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں عطا کیا حکم اور علم۔
اس میں دونوں معنی شامل ہے، ایک تو نبوت کا، ہم نے انہیں نبوت عطا کی، دوسرا یہ ہے کہ انہیں ہم نے قوت فیصلہ عطا کی، یعنی علم بھی اللہ نے دیا، حکومت بھی دی، اور قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی۔ تو لہذا نوجوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو راضی بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بہتات کر دیتے ہیں اس پر۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو بہت پسند فرماتے ہیں جو جوانی میں نادانی کا کام نہ لے، یعنی کہ جوانی کے اندر جو عموماً نوجوانوں میں ہوتا ہے، کھیل کود، برائی میں مبتلا ہونا، بے پرواہی، فرمایا کہ جو نوجوانی میں ان کاموں سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں حکومت عطا کی، علم عطا کیا اور قوت فیصلہ عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہی ہم محسن لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ محسن کے بارے میں آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ شخص جو فرائض کو ادا کرتا ہو اور محرمات سے بچتا ہو اور دیگر جو وجوہ خیر ہیں، جو خیر کے معاملات ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہو۔ پھر آگے یوسف علیہ السلام کی ایک اور آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے کنویں میں گرے، اس کے بعد ان کو بیچا گیا، اور بیچنے کے بعد جو ہے ایک اور آزمائش آگے شروع ہو گئی۔ وراودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، کہ جس کے گھر میں وہ رہ رہے تھے، خاتون جو عزیز مصر کی بیوی تھی، جس کو عزیز مصر نے کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا، عزت افزائی کرنا، انہی کے ساتھ وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ وراودت التی ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ تھے، وہ ان کو ورغلانے لگی، عن نفسہ، ان کے نفس سے، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، دروازے انہوں نے بند کر دیے اور فرمانے لگی کہ آ جاؤ گناہ کی طرف ان کو بلانے لگے۔ قال معاذ اللہ، تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کی پناہ، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس میں چند ایک درس ہیں۔ پہلا درس اور سبق تو یہ ہے کہ دیکھیں، مومن جو ہے ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے، اکثر مومن کی زندگی آزمائشوں میں گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو بندہ دین میں جتنا پکا ہوگا اتنی اس پر آزمائش آئے گی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی جو مثال ہے کمثل الخامہ، ایسے لچکدار خوشے کی ہے جو جب ہوا ادھر سے آتی ہے تو اس طرف جھک جاتا ہے، اگر دوسری طرف سے ہوا آتی ہے تو دوسری طرف جھک جاتا ہے۔ یہ مومن کی مثال ہے۔ اور منافق کی مثال کہا کہ وہ تنے ہوئے درخت کی طرح ہوتا ہے، اس پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ ایک ہی دفعہ گرتا ہے، اس کے بعد اٹھ نہیں سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام پر بھی یہ پے در پے جو ہے مشکلات اور مصائب آ رہے ہیں۔ عورت ورغلانے لگ گئی، گناہ کی طرف دعوت دینے لگی، اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ فرمایا قال معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ ہے، انہ ربی احسن مثوایا، کہ میرے جو رب سے مراد یہاں وہ مالک اور سید ہیں جنہوں نے انہیں خریدا تھا۔ فرمانے انہوں نے تو مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، مجھے عزت دی ہے، میری خاطر مدارت کی ہے، تو کیا میں ان کے گھر میں ہی ان کے گھر والوں کے ساتھ خیانت کروں؟ اتنا بڑا جرم میں کیوں کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، یہ تو ظلم ہے، اور ظالم لوگ، ناانصاف لوگ جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، تحقیق اس خاتون نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کرنے ہی والے تھے ان کا۔ اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے کہ ہَمَّ بِهَا، یعنی عورت کے ارادے کا تو پتہ ہے کہ وہ برائی چاہ رہی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کا کیا ارادہ تھا؟ اس میں مفسرین نے دو تین آراء بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کا معنی یہ کریں کہ ہمہ بہا کہ یوسف نے بھی ارادہ کیا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ دل میں جو خیالات ہیں، کہ نوجوانی کی عمر تھی تو ان کے ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ یہ برائی کی دعوت ہے، کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، سوچ لیا، لولا ارآ برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ اب دلیل کیا ہے؟ اس میں مفسرین نے دو تین آراء بیان کی ہیں۔ ایک رائے تو انہوں نے یہ بیان کی ہے
کہ جب انہیں گناہ کی دعوت دی اور ان کے دل میں خیال آیا تو انہوں نے اپنے سامنے اپنے والد یعقوب کو دیکھا کہ وہ ہاتھوں کو چبا رہے ہیں اور ان کے سینے پر مار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو دکھایا کہ وہ افسوس کر رہے ہیں کہ یہ ارادہ مت کرنا، اور ان کے سینے پر مار رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ برہان ایک یہ تھی، یہ ایک تفسیر میں ایک قول ہے۔ دوسری کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہی جو اس خاتون کا شوہر تھا، عزیز مصر تھا اور وہاں وزیر خزانہ تھا مصر کے بادشاہ کا، اسی کی شکل دکھا دی۔ تو یوسف علیہ السلام سمجھے کہ یہ گھر کے مالک موجود ہیں یہاں اسی گھر میں۔ اور تیسری یہ اہل علم نے ذکر کیا ہے اس کی تفسیر میں کہ انہوں نے جب آسمان کی طرف دیکھا، چھت کی طرف دیکھا، تو یہ آیت جو قرآن مجید میں ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو یہ تین اقوال تفسیر میں آتے ہیں کہ ہمّا بہا، اگر ہم یہ تفسیر کریں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی دل میں ارادہ کیا تو برہان دلیل کون سی دیکھی؟ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، اور دوسری قول یہ ہے کہ اسی بادشاہ کی تصویر اللہ نے ان کو دکھا دی، اور تیسرا رائے یہ ہے کہ یہ آیت دیکھی انہوں نے، چھت کی طرف جب انہوں نے نظر کی تو آیت دیکھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، انہ کان فاحشۃ، یہ بہت برائی ہے، فحاشی ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ ایک ہم بہا کا یہ معنی کہ ان کے دل میں خیال آیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی نشانیاں نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر گزرتے، یعنی کہ مطلب انہوں نے کیا نہیں۔ اگر وہ آیات، یہ جو نشانیاں ہم نے ان کو دکھائیں، اگر وہ یہ نہ دیکھتے تو خطرہ تھا کہ وہ بھی یہ ارادہ کر گزرتے۔ تو یہ دونوں معنی تفسیر میں اگر آپ کرتے ہیں تو دونوں معنی جو ہے وہ مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی ایک نیکی لکھ دو۔ ابھی اس نے کی نہیں ہے، صرف ارادہ ہی کیا ہے۔ پھر فرمایا جب بندہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی 10 نیکیاں لکھ دو، کیونکہ الحسنۃ بعشر امثالہا، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں۔ اور جب بندہ دل میں برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روکتے کہ ابھی لکھنا نہیں، اور اگر ارادہ کر کے برائی سے رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی نیکی لکھ دو، کہ اس نے ارادہ کیا برائی کا اور برائی نہیں کی، مجھ سے ڈر گیا۔ فرمایا کہ اس کا اس ڈرنے کا، مجھ سے یہ ڈر گیا، اس کے دل میں خوف آ گیا، تو اس کی ایک نیکی لکھ دو۔ یعنی برائی کا ارادہ کر کے اس کو چھوڑ دینا یہ بھی نیکی کا باعث ہے۔ اور اگر بندہ ارادہ کر کے برائی کر بھی گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس ایک برائی کی ہے نا، اس کی ایک ہی برائی لکھو۔ اس لیے بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے قیامت والے دن جس کے جو اکائیاں ہیں اس کی دہائیوں سے آگے چلی جائیں۔ یعنی آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اگر آپ 10 گناہ کریں گے تو پھر نیکیوں کے برابر آئیں گے۔ تو مطلب کہ وہ بندہ، اس کی گناہ نیکیاں اتنی تھوڑی ہیں اور گناہ اس کے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ نیکی ایک کرے اس کو 10 کا اجر ملے، اور گناہ 10 کرے تو 10 کے برابر آئے۔ تو فرمایا کہ اس کے تو پھر لاکھوں میں گناہ ہوئے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمّا بہا، یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا۔ اگر ہم یہ معنی لیں ان کے دل میں بھی خیال آ گیا تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کی کوئی شان کم ہو گئی، بلکہ دل میں برائی کا خیال آنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا یہ بھی نیکی کا ایک باعث ہے۔ اور اگر ہم دوسرا جو مفسرین نے معنی کیا ہے کہ اگر وہ ہماری نشانیاں نہ دیکھتے تو وہ بھی ارادہ کرتے، یہ بھی معنی ٹھیک ہے۔ تو دونوں معنی یہاں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دور کرتے ہیں ان سے برائی کو اور بے حیائی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے چنے ہوئے خالص لوگوں میں سے تھے۔
تو لہٰذا میرے بھائیو، اللہ کے خالص جب بندہ بن جاتا ہے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے، ہر وقت اللہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے برائیوں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس کو بچا کے رکھتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے مخلص بندے بن جائیں، ہر وقت اللہ کی رضا انسان کی طلب ہونی چاہیے۔ تو جب وہ مخلص تھے یوسف علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اتنی بڑی برائی سے، اتنی بڑی بے حیائی سے، اور بچانے کی وجہ یہ بتائی کہ وہ ہمارے مخلص لوگوں میں سے تھے، یعنی ہمارے ساتھ سچے تھے، مومن تھے، موحد تھے، جو ہمارے سے انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اس کو پورا کر رہے تھے۔ اور دوسرا معنی اہل علم نے مخلص کا یہ کیا ہے کہ انہو من عبادنا المخلصین سے مراد ہے کہ وہ ہمارے خاص لوگوں میں سے تھے۔ خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ کے انبیاء۔ تو دونوں معنی یہاں مراد ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مخلص تھے، موحد تھے، جو ہم سے کمٹمنٹ کی تھی اس کو پورے کرنے والے تھے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے خاص لوگوں میں سے تھے، یعنی انبیاء میں سے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے ان کو برائی کو دور کر دیا۔ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ پھر فرمایا کہ اسی کشمکش میں تھے تو یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، خاتون بھی اس کے پیچھے دوڑیں۔ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ یعنی دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ من دبرن، اس خاتون نے پیچھے سے ان کی قمیص پکڑ کے، کرتا پکڑ کے پھاڑ دیا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، ابھی دروازے پر پہنچے ہی تھے تو اس خاتون کے شوہر بھی جو عزیز مصر تھے، وہاں کے وزیر خزانہ تھے، وہ بھی دروازے پر آ گئے۔ قالت، اب خاتون نے پینترا بالکل فوراً بدل لیا، کہا قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جس نے آپ کے اہل خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، یعنی یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی کہ یہ ان کا مقصد تھا، ان کا منشا تھا، یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو اب ایسے بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ الا ان یسجن، پھر سزا بھی خود تجویز کر دی کہ اس کو قید کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک عذاب دیا جائے، سزا دی جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے اپنی پاکی اور عفت ثابت کرنے کے لیے کہا نہیں، میں نے اس کو نہیں ورغلایا، ہی راودتنی، اس نے مجھے ورغلایا ہے۔ وشہد شاہد من اہلہا، دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے کہ دنیا ساری جو ہے ایک انسان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اسی گھر میں سے گواہ اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔ فرمایا وشہد شاہد من اہلہا، اسی گھر میں سے گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ اب یہ گواہی دینے والا کون تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے 3 آراء ذکر کی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی بولنے کی، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کی تھی بچپن میں۔ تو اس بچے نے گواہی دی کہ فیصلہ کرنا ہے تو اس طرح کرو جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہیں دربان تھا اسی محل میں، کیونکہ محل تھا عزیز مصر کی وہ بیوی تھی، تو اسی محل میں جو لوگ نگران تھے یا کام کرنے والے تھے، انہی میں سے ایک نے کہا کہ اگر فیصلہ کرنا ہے تو آپ یہ چیک کریں کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے یا آگے سے پھٹی ہوئی ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ اسی خاتون کے کوئی چچا تھے، رشتہ دار تھے، من اہلہا، اسی وجہ سے ہا مؤنث کی ضمیر آئی ہے کہ اسی عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار تھا جس نے آ کے یہ گواہی دی اور یہ کہا کہ اگر ان کو چیک کرنا ہے سچا کون ہے ان دونوں میں سے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ان کی قمیص پھاڑی گئی ہے سامنے سے، فصدقت، تو یہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹے۔ وان کان قمیصہ قد من دبر، اگر ان کی قمیص پھاڑی گئی ہے پیچھے سے، فکذبت، تو یہ خاتون جھوٹی ہیں، وہو من الصادقین، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، اب جب عزیز مصر نے دیکھ لیا کہ
گھر کے ایک گواہ نے یہ گواہی دی ہے کہ بھائی چیک کرنا ہے تو اس طرح آپ چیک کریں کہ سچا کون ہے دونوں میں. تو جب انہوں نے دیکھا تو یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص تو پشت کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے. قال انہ من کیدکن، تو وہ عزیز مصر کہنے لگے کہ یہ تمہاری ہی چال ہے. اس خاتون کو، اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا انہ، یہ عمل من کیدکن، تمہاری چالوں میں سے ایک چال ہے. ان کیدکن عظیم، کہ تمہاری جو چال ہے بہت ہی عظیم ہوتی ہے، تمہارا مکر اور فریب بڑا سخت ہوتا ہے. اب اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ مراد لیا ہے عورتوں کے بارے میں. اسلام کا نقطہ نظر وہ لوگ اس واقعے سے ثابت کر کے یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ فریب کا پتلا ہے، مکار ہے، اور ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن میں اس طرح لکھا ہوا ہے. یہ بات سراسر غلط ہے. یہ جو اللہ نے قرآن میں یہ الفاظ ذکر کیے، واقعہ نقل کیا، یہ عزیز مصر کے الفاظ ہیں. یہ اللہ نے اپنا نہیں بتایا، خود نہیں بتایا کہ خواتین میں یہ صفت ہے مکر اور فریب کی، بلکہ اس شخص نے جو بات کی تھی اللہ نے اس کو کوڈ کیا ہے کہ اس شخص نے اپنی بیوی کی جب یہ حرکت دیکھی تو اس کو کہا کہ یہ تمہاری چال ہے، ان کیدکن عظیم، اور تمہارا فریب اور تمہاری چال بڑی سخت ہوتی ہے، عظیم ہوتی ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے خواتین کو یہ کہتا ہے کہ وہ فریب کار ہیں یا مکار ہیں، والعیاذ باللہ. اسلام کا بالکل ایسا منشا نہیں ہے. اسلام نے خاتون کو عزت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حبب الیہ من الدنیا الطیب والنساء، اللہ نے میرے نزدیک محبوب بنایا ہے دنیا میں سے خوشبو کو اور عورتوں کو. اب اسلام عورتوں کی تکریم کرتا ہے، عزت کرتا ہے. یہ عزیز مصر کا قول ہے. اس نے یہ بات کہی تھی کہ ان کیدکن عظیم، کہ تمہارا فریب بڑا سخت ہوتا ہے. یوسف اعرض عن ھذا، جب ان کو پتہ چل گیا عزیز مصر کو کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، تو ان سے کہنے لگے کہ آپ اس سے درگزر کریں. مطلب یہ کہ اس بات کا آگے کسی سے چرچا نہ کریں. وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكِ، اب تم اپنی غلطی کی، پھر اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ تم اپنی غلطی کی معافی مانگو. اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تم خطا کاروں میں سے ہو، گناہ گار ہو. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ، تو یہ بات جو ہے محل میں لوگوں کو پتہ چل گئی، پھر محل سے باہر بازاروں میں پھیل گئی. تو دیگر جو مصر کے امراء تھے ان کی بیگمات کو بھی پتہ چل گیا. تو انہوں نے حیرانی اور تعجب کا اظہار کیا کہ یہ عزیز مصر کی بیوی ورغلا رہی ہے اپنے غلام کو. یعنی تعجب کیا انہوں نے کہ اگر ورغلانا ہی تھا تو بھائی کسی اور کو ورغلاتی، اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو، کیونکہ وہ تو بک کر آئے تھے محل میں، تو اپنے غلام کو ہی، اپنے نوکر کو ہی ورغلا رہی ہے. قد شغفہا حبا، اس خاتون کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی ہے، یعنی دیوانہ ہو گئی ہے اس کے لیے. انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی گمراہی میں اور بے وقوفی میں پڑی ہوئی ہے کہ کیسے جو ہے اپنے ہی نوکر کے ساتھ جو ہے محبت رچا رہی ہے. فلما سمعت بمکرہن، جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے اس مکر کو اور ان کے اس کی فریب کی باتوں کو سنا، ارسلت الیہن، انہیں بلا بھیجا کہ آ جاؤ میرے گھر پر. واعتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے نشستیں لگا دی. یعنی ایک دعوت کی اس نے گھر میں، اور دعوت کر کے نشستیں لگا دیں اور خواتین کو لائن سے بٹھا دیا. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ہر ایک خاتون کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی. اور تفسیر کی جیسا کہ روایات میں، اور زیادہ تر بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں کہ آتا ہے کہ ایک سنترا پکڑا دیا ان کو، یہ دینے کے لیے کہ یہ اس کو پہلے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹیں اور اس کو کھائیں. وقالت اخرج علیہن، اس کیفیت میں وہ خواتین بیٹھی ہوئی تھی تو عزیز مصر کی بیوی یوسف سے کہنے لگی کہ اخرج علیہن، اب آپ نکلیں ان کی طرف، ان کے سامنے سے گزریں. فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، اس کو بہت ہی عظیم خلقت جانا. وقطعن ایدیہن، اور اس تعجب کے عالم میں انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ سنترے کو کاٹتی، انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے. وقلن حاشا للہ، کہنے لگی کہ سبحان اللہ ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے،
ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے نا، ان میں سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ انسان سے خوبصورت کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ انسان کی ہے کہ ایک انسان وہمی ہے، تو وہم میں وہ سوچتا ہے جو مخلوق ہم سے غائب ہے، فرشتے ہو گئے یا دیگر مخلوقات ہو گئیں، لوگوں نے پریوں کی کہانیاں جو ہے گھڑی ہوئی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مخلوقات زیادہ خوبصورت ہیں۔ نہیں، انسان سے بڑھ کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین شکل و صورت میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ کسی اور مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اتنی جو ہے وہ حیران ہو گئیں، کہنے لگی یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پر گیا تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کو میں نے دیکھا، قد اوتی شطر الحسن، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا، یعنی کہ اللہ نے ان کو اتنا حسین اور جمیل بنایا تھا۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو پھر عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی کہ اب بتاؤ، تم تو مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی غلام اور نوکر کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، پھر اس نے اپنے ارادے کا کھلم کھلا ان کے سامنے اظہار کر دیا کہ میں نے اس کو ورغلایا ہے۔ فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ بچ نکلا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جو میں اس سے مطالبہ کر رہی ہوں اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ، اسے قید میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اسے ذلیل اور رسوا کر کے رکھا جائے گا، مطلب ذلت اس کا مقدر بنے گی اور ہمیشہ قید کے اندر رہے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے نزدیک سب سے معزز ترین ان کا ایمان ہوتا ہے، سب سے قیمتی چیز۔ دنیا جاتی ہے، چلی جائے، تکالیف آتی ہیں، آ جائیں، مصیبتوں کے پہاڑ گر جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، ایمان اور دین نہیں جانا چاہیے۔ یہی عمل یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جن 7 لوگوں کو اپنے خاص سائے میں رکھیں گے، ان میں ایک شخص وہ ہے رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، ایسا نوجوان، ایسا لڑکا جس کو ایک خاتون جو صاحب منصب بھی تھی اور صاحب جمال بھی تھی، اس کو گناہ کی طرف بلائے تو وہ کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر اتنا کہہ دیتا ہے صرف اور اس گناہ سے بچ جاتا ہے تو اس کا یہ عمل اتنا عظیم ہے اللہ کے ہاں کہ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ جن 7 افراد کو اپنے خاص سائے میں جگہ نصیب کرے گا ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال رب السجن احب الیہ، کہ اللہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الیہ، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں، یہ تو مجھے تباہی کی طرف بلا رہے ہیں، گناہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیشہ کی رسوائی کی طرف بلا رہے ہیں، جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ جہنم کی آگ سے، ہمیشہ کی آخرت کی رسوائی سے، اللہ کی نصرت سے دور ہونے سے میرے لیے جیل زیادہ بہتر ہے۔ تو سب سے قیمتی چیز میرے بھائیوں ایمان ہوتا ہے، ایمان کو بچائیں۔ دنیا ہاتھ سے جاتی ہے تو چلی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں دے دیتا ہے، لیکن سب سے آپ کو جب انتخاب کرنا پڑے ایمان اور دنیا کی کسی متاع کا، تو ایمان کا انتخاب کریں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، انہوں نے کہا کہ جیل زیادہ بہتر ہے، مجھے اللہ وہیں بھیج دے۔ اور اگر پھر اپنے آپ کو دوبارہ اللہ کے سپرد کیا کہ اللہ اگر تو ان کے مکر سے مجھے نہیں بچائے گا، اَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی انسان ہوں، کمزور انسان ہو جاتا ہے، تو میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، ان کے چکر میں پھنس نہ جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، پھر تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے اللہ کے سامنے یہ اظہار کیا کہ یا اللہ مجھے جیل میں ہی ڈلوا دے، اور اگر تو مجھے ان سے نہیں بچائے گا، ان کی چالوں سے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے، تو مجبوراً کہیں نہ کہیں میں ان کے چال میں پھنس نہ جاؤں، ان کے جال میں پھنس نہ جاؤں۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر میں نے ایسا کر لیا تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو سن لیا۔ جو بندہ بھی گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچاتا ہے۔
فرمایا فصرف عنہ کیدہن، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو یوسف سے دور فرما دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والی ذات ہے اور علم رکھنے والی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مشکلات اور جیل زیادہ محبوب ہے، اور اگر تو ان کے مکر کو مجھ سے دور نہیں فرمائے گا تو میں ان کے جال میں پھنس سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا اور اس مکر کو، اس چالوں سے ان کو بچا لیا۔ کس طرح بچایا آگے اس کا تذکرہ ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر جب ان کے سامنے علامتیں، آیات، نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ کون سی نشانیاں ظاہر ہوئیں؟ کہ عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ اب یوسف کا اس گھر میں مسلسل رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ میری بیوی جھوٹی ہے، اور خواتین کی جو ایک مجلس لگی تھی اور وہ کس طرح یوسف سے متاثر ہوئیں، یہ سب دیکھنے کے بعد عزیز مصر نے یہ فیصلہ کیا کہ مصلحت اسی میں ہے کہ اب کچھ وقت کے لیے یوسف کو یہاں سے دور کر دیا جائے، اور دور کرنے کا یہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ لا یسجننہ، اسے قید کریں گے، حتی حین، ایک مدت تک۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو اور نوجوان بھی داخل ہوئے۔ یہ دو نوجوان جو تھے یہ دربار کے ہی تھے، بادشاہ کے۔ ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب اور دیگر چیزیں پلایا کرتا تھا، اور دوسرا نان بائی تھا جو روٹیاں پکایا کرتا تھا۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے ساز باز کر کے بادشاہ کو زہر دینے کی پلاننگ کی ہے۔ تو اسی جرم میں ان کو، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو جیل میں ان دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ قال احدہما، ان میں سے ایک یہ کہنے لگا، انی ارانی اعصر خمرہ، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، کشید کر رہا ہوں شراب۔ وقال الآخر، دوسرا یہ کہنے لگا کہ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، کہ میں نے یہ دیکھا ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں لادے جا رہا ہوں، ان روٹیوں میں سے پرندے آ کے ان کو اچک اچک کے لے کے جا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں روٹیوں کو، اور وہ روٹیاں میرے سر پر ہیں، پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں آگاہ کریں اس کی تعبیر سے، یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر کیا ہے؟ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین یعنی نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا جیل میں اخلاق، طرز عمل، دوسروں کا خیال رکھنا، محبت سے پیش آنا، وہ اتنے متاثر ہوئے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا کردار سب سے بڑا مبلغ ہے۔ آپ اگر ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ انڈونیشیا، ملیشیا، یہ جو جتنے ممالک ہیں، یہاں جو اسلام پھیلا ہے یہ مسلمان تاجروں کے ذریعے پھیلا ہے، اور انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی، صرف جو اسلامی قواعد، ضوابط شریعت کے، تجارت کے تھے نا، صرف انہوں نے اسی کو لاگو کیا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو فرشتہ صفت لوگ ہیں، ایک شخص اپنا سودا بیچ رہا ہے، اس کے جو عیب ہیں وہ بتا رہا ہے، اگر کوئی کمی پیشی ہے اس کا بھی بتا رہا ہے، اور عیبدار چیز کو سب سے پہلے دکھا رہا ہے، اور سچ بول رہا ہے، جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس کو پوری کرتا ہے، دھوکہ نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، جال سازی نہیں کرتا۔ تو لوگ اسی طرز عمل کو دیکھ کر ملکوں کے ملک مسلمان ہو گئے۔ تو سب سے بہترین مبلغ جو ہے وہ اس کا اپنا بندے کا کریکٹر اور کردار ہے۔ زبان سے بندہ پورا 30 پاروں کا قرآن سنا دے، عمل سے وہ پیچھے ہو تو اس کے اس قرآن میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ قول کے ساتھ عمل کا شامل ہونا لازمی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے اس دور میں لوگ جو دین سے وابستہ ہیں،
ان کی باتوں میں وقتی تاثیر ہوتی ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ قول کی فعل صداقت تصدیق نہیں کرتا. تو لہذا کردار کو بہترین رکھنا کسی بھی مقام پر بندہ ہو یہ بہت ضروری ہے. تو یوسف علیہ السلام کا اتنا بہترین کردار تھا کہ ان جیل والوں نے پہچان لیا کہ یہ تو بڑے نیک آدمی ہے، محسن ہے، اچھے کردار کے حامل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر ان کو ہی پتہ ہوگی. حالانکہ جیل میں اور لوگ بھی تھے، کسی سے انہوں نے تعبیر نہیں پوچھی. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے دن میں، اس کھانے کے آنے سے پہلے وہ کھانا تم تک نہیں آئے گا، الا نبأتکما، اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. اور یہ مومن کی ایک صفت ہوتی ہے کہ مومن ہمیشہ اپنی صلاحیت اگر اس کے اندر کوئی ہوتی ہے تو اس کو اپنی طرح منسوب نہیں کرتا. وہ ہمیشہ اس صلاحیت کو اگر طاقت دی ہے تو اللہ کی طرف منسوب کرے گا، علم دیا ہے تو اللہ کی طرف سے منسوب کرے گا، اللہ نے حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے تو وہ اللہ کی طرف منسوب کرے گا کہ اللہ کی دین ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اور جو کافر مشرک نافرمان لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کیا، میں کرتا ہوں، میرا اختیار ہے، میرا اقتدار ہے. یہ ان کی صفت ہے. قارون نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس مال و متاع ہے، اقتدار ہے، یہ سب میرے اپنی نفس کے بل بوتے پر ہے، میری اپنی محنت ہے، میری کمائی ہے. تو ہم بھی عموماً محاورتاً، دل میں قصد نہیں ہوتا لیکن محاورتاً یہ کہتے کہ بھائی یہ میری کمائی ہے، میں نے تمہیں دیا، میں نے کیا. نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہ نہیں بتایا کہ میں بڑا عالم ہوں اور معبر ہوں، بڑی خوابوں کی تعبیریں جانتا ہوں. نہیں، کہا ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے مجھے تھوڑا علم سکھایا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. پھر انہوں نے اپنی ایک موقع پاتے ہوئے اپنی جو توحید کی تبلیغ ہے اس کا بھی آغاز کر دیا. فرمایا میں چھوڑ چکا ہوں اس قوم کی ملت کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. یعنی میں ان کی ملت کے پیچھے نہیں چلتا. یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ علم جو ہے اللہ نے مجھے اس وجہ سے دیا ہے کہ میں اللہ کی توحید کا مقر ہوں، اللہ کی توحید کا معترف ہوں، اس پر عمل پیرا ہوں. اس وجہ سے اللہ نے یہ مجھ پر فضل کیا ہے. تو فرمایا میں اس قوم کی اس ملت کو چھوڑ چکا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا و اجداد کی ملت کی. تو اگر آبا و اجداد مومن ہو، موحد ہوں تو ان کی پیروی کی جا سکتی ہے ایمان اور توحید میں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے پیروی کی اپنے آبا و اجداد کی، ابراہیم علیہ السلام کی اور اسحاق کی اور یعقوب کی. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں یہ روا نہیں ہے کہ ہم کوئی سی بھی چیز اللہ کے ساتھ اور اللہ کے مقابلے میں کھڑی کریں یا شریک ٹھہرائیں. تو یہاں شے جو ہے یہ عربی قواعد کے حساب سے نکرہ ہے، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس کو آپ شے کہہ سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ ہر چیز شے ہے. اس میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں، فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اولو العزم رسول بھی آ جاتے ہیں، صالحین بھی آ جاتے ہیں، دیگر مخلوقات، جو بھی مخلوق ہے وہ شے ہے. تو یہ نکرہ ہے، یعنی اس میں سب مخلوقات آ گئے. تو ہمیں یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا. یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی چیز کو اللہ کے برابر یا اللہ کے ساتھ شریک بنا کر لے آئیں. ذالک من فضل اللہ علینا. اب یہ دیکھیں یہ ہدایت ہے اور توحید پر عمل پیرا ہونا ہے، یہ ایک نعمت ہے، اس کی بھی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں. فرمانے ذالک من فضل، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے محنت سے توحید حاصل کر لی ہم واحد ہو گئے. نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے جو ہم پر اس نے کیا ہے کہ ہمیں شرک سے بچایا ہوا ہے.
اور اللہ کا سب سے بڑا فضل انسان پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو شرک سے محفوظ کر لے. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ناشکرے ہیں، یعنی شکر نہیں کرتے. یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. پھر تبلیغ کرتے ہوئے انہیں کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا مختلف اور متفرق رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا اللہ جو اکیلا ہے اور غالب ہے، یعنی ہے بھی اکیلا اور قوت طاقت غلبہ بھی اس کو ہے، اس کے پیچھے لگنا، اس کی پیروی کرنا زیادہ بہتر ہے یا سینکڑوں معبود بنا لینا زیادہ بہتر ہے؟ بتاؤ، عقل سے سوچ کے بتاؤ. تو ذی عقل یہی کہے گا کہ وہ ذات جو اکیلی ہے اور ساری قوت اس کے پاس ہے، اس کو چھوڑ کے پھر در در کی خاک کیوں چھاننی، در در پر کیوں جانا؟ 100 دروں سے جانے سے بہتر ہے کہ ایک ہی در پر چلے جائیں، جس کے پاس سب اختیار ہے، قوت ہے، سب کچھ دیتا ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ جو تم اللہ کے علاوہ ہزاروں در بنا لیتے ہو اور پھر ان کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، یہ محض نام ہے جو تم نے اپنی طرف سے ان کے رکھ دیے ہیں، یا تم نے رکھے یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی. مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اسی رب کی ہو سکتی ہے، اسی طریقے پر ہو سکتی ہے جس کی اللہ سند نازل کرے، دلیل نازل کرے. اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. اسی طرح ہمارے آج معاشرے میں بھی کسی نے اللہ کی مخلوق کو داتا کا نام دیا ہوا ہے. اب داتا کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ دینے والا. سب کچھ دینے والی تو بھائی اللہ کی ذات ہے. اللہ کے پاس خزانے ہیں. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کسی کو دونوں دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے اسے بانجھ رکھتا ہے. یہ سب کچھ خزانے تو اللہ کے پاس ہیں. کسی نے غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو. اس میں نبی ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، سب اللہ کے در کے فقیر ہے. ایھا الناس، لوگوں کا لفظ، اے لوگو. تو جو خود فقیر ہو وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ گنج بخش، خزانے بخشنے والا. للہ خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمان کے سب خزانے اللہ کے پاس ہیں. تو یہ جو جس طرح اس دور میں لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، داتا ہو گیا، غریب نواز، گنج بخش، اسی طرح اس زمانے میں لوگوں نے نام رکھے ہوئے تھے اپنے جو معبود بنائے ہوئے تھے ان کے. تو یوسف علیہ السلام اسی کی طرح کہتے ہیں یہ نام تم نے خود رکھے، یہ کریڈٹ اور یہ صفات تم نے ان کو دی ہیں، اللہ نے نہیں دی. اور نہ اللہ نے ان کی کوئی سند نازل کی ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کے آگے جھکا جائے. ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرو تم الا ایہ، مگر صرف اسی کی. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ سب راستے ٹیڑھے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، جاہل ہیں. یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. انہوں نے ان کو ایک تبلیغ کر کے، وعظ کر کے، پھر خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک شخص جس نے دیکھا ہے کہ میں اپنے مالک کو شراب پلا رہا ہوں، تو فرمایا کہ فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے عہدے پر دوبارہ بحال ہو جائے گا. یعنی جس کیس میں وہ پھنسا ہوا ہے اس کو بری کر دیا جائے گا اور دوبارہ اپنے عہدے پر جا کر اپنے بادشاہ کو شراب پلانے لگ جائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُصْلَبُ، اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ،
اور جب سولی پر لٹکا ہوگا تو پرندے آ کے اس کا سر سے گوشت کھا رہے ہوں گے. فقضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یعنی فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، یعنی اللہ اس کا فیصلہ کر چکا ہے، یہ تم دونوں کے ساتھ یہ ماجرا ہوگا. تو خواب کی تعبیر انہوں نے بتا دی. تو لہٰذا خواب کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کوشش کریں خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرؤیا علی رجل الطائر، کہ جو خواب ہوتا ہے یہ پرندے کے پاؤں میں معلق ہوتا ہے، ما لم تعبر، جب تک اس کی تعبیر بیان نہیں کر دی جائے. فاذا عبرت وقع، جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو جیسی تعبیر بیان کی گئی ہو ویسا ہی ہوتا ہے. اس لیے خوابوں کو زیادہ تر پوشیدہ رکھا جائے. اگر برا خواب ہے تو توبہ استغفار کی جائے، اللہ سے پناہ مانگی جائے. اگر اچھا خواب ہے تو جو خیر اللہ نے رکھی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی. اور اگر بیان کرنا بھی ہو تو سب سے عزیز ترین جو شخص ہے اس سے بیان کیا جائے. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، جب انہوں نے خواب کی تعبیر ان کے بتا دی دونوں کی، تو جس کا گمان تھا انہیں انہ ناج منہما، کہ یہ نجات پا جائے گا، آزاد ہو جائے گا، دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا، ان سے یہ کہا کہ اذکرنی عند ربک، میرا تذکرہ کرنا اپنے آقا کے پاس جب تم جاؤ تو اس کو بتانا، کیونکہ اسی محل کا تھا، اسی عزیز مصر کے پاس ملازم تھا. کہا جب وہاں جاؤ تو میرا بھی وہاں تذکرہ کرنا کہ مجھے یہاں کیوں قید کیا ہوا ہے. تو یہاں بھی ایک نقطہ ہے کہ وقال للذی ظن کا لفظ استعمال کیا، گمان. مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی ہے یہ بھی اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق ہے، کہ یوسف علیہ السلام کا یہ گمان تھا، حتمی بات نہیں تھی. انہوں نے اپنے گمان کے مطابق جو اللہ نے ان کو علم دیا تھا اس کے مطابق بتایا. کوئی یقینی نہیں ہے، کیونکہ یقینی علم صرف اللہ کو ہے، آگے غیب کا مستقبل کا صرف اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے ظن کا، گمان کا لفظ استعمال کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جن کے بارے میں گمان تھا کہ یہ آزاد ہو جائے گا، اس سے یہ کہا کہ اپنے آقا سے میرا تذکرہ کرنا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اسے بھلا دیا ان کا تذکرہ کرنا. وہ آزاد ہو کے چلا گیا لیکن اس نے اپنے مالک سے جا کے یوسف کا تذکرہ نہیں کیا، شیطان نے اسے بھلا دیا. یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہوتا ہے اسی پر وہ کام ہوتا ہے، اسی وقت پر. تو رب کی یہ مشیت تھی کہ یہ ابھی یہاں سے نہ نکلیں، کیونکہ دوبارہ جائیں گے محل میں، دوبارہ فتنے میں مبتلا ہوں گے، تو لہٰذا کچھ عرصہ جیل میں ہی رہیں. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، چند سال وہ قید میں مزید رہے. بضع کا جو لفظ ہے یہ عربی میں 3 سے 9 کے درمیان بولا جاتا ہے. تو یعنی کہ بعض اہل علم کہتے ہیں 5 سال رہے، بعض کہتے ہیں 3 سال رہے، بعض کہتے ہیں 7 سال، یعنی 3 سے 9 سال کے عرصے کے درمیان کا عرصہ انہوں نے جیل میں مزید گزارا. وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عزت اور شان و شوکت کے ساتھ محل میں لے کر آنا تھا. اگر یوسف علیہ السلام کی طلب پر آ جاتے تو سمجھے کہ ان کی وہ حیثیت وہاں نہیں ہوتی، مقام نہیں ہوتا کہ ان کی خواہش پر نکلے ہیں. تو اللہ نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ محل میں واپس لایا جائے. تو خواب دیکھا بادشاہ نے، انی ارا 7 بقرات سمان، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، ان کو 7 لاغر اور دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، یعنی کمزور گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 بالیاں ہیں جو سرسبز ہیں. وَأُخَرَ یابسات، اور اسی طرح 7 ہیں جو خشک ہیں. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، یہ خواب جو دیکھا تھا وہ وزیر خزانہ نے نہیں بلکہ جو بادشاہ تھا مصر کا بڑا، اس نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو 7 کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں، اور 7 اسی طرح خشک ہیں. یا ایھا الملأ، تو انہوں نے کہا اپنے سرداروں سے، ملا کا لفظ جو عزت والے، مکرم، شرف والے،
حاشیہ بردار ہوتے ہیں ان کے لیے عموماً بولا جاتا ہے جو سردار ہوتے ہیں. تو وہاں جو کاہن بیٹھے ہوئے تھے، علماء بیٹھے ہوئے تھے، ان سے خواب کے معبر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا افتونی فی رؤیایا، میرے اس خواب کی بارے میں مجھے فتویٰ دو، مجھے تعبیر بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو. قالوا اضغاث احلام، تو وہ درباریوں نے کہا کہ یہ تو اسی طرح ہی پریشان کن اڑتے اڑتے خواب ہیں. اضغاث عرب میں زغث کی جمع ہے، جو گھاس کی ایک گٹھی جو ہوتی ہے اس کو باندھا جائے تو اس کو زغث کہا جاتا ہے. جیسے ایوب علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی توبہ قبول کی تو انہوں نے جو نظر مانی تھی کہ میں اپنی بیوی کو کوئی سزا دینے کی، تو اللہ نے کہا خذ زغثا، کہ آپ ایک گٹھی اٹھائیں جس میں زیادہ شاخیں ہوں اور وہ مار دیں. تو زغث جو ہے یہ ایک گٹھی ہوتی ہے. تو یہاں جو مجازن کنایتاً استعمال ہوا ہے، کہے کہ یہ تو منتشر اس طرح کے خیالات ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، یہ کوئی خواب تو نہیں ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اس طرح کے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی، علم نہیں ہے. وقال الذی نجا منہما، اب وہ جو شخص نکل کے گیا تھا جیل سے، وادکر بعد امہ، ایک عرصے کے بعد اب اس کو یاد آ گیا کہ خواب کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں ہے. اس نے کہا انا انبئکم بتأویل، میں تمہیں تعبیر اس کی تعبیر بتاتا ہوں. فارسلون، مجھے بھیجو. کہاں بھیجو؟ جیل بھیجو. یوسف ایھا الصدیق، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. دیکھیں جس کا کردار بندے کا اچھا ہوتا ہے تو اس کو اتنے عظیم القاب سے آتے ہی انہوں نے کہا کہ اے سچے یوسف، صدیق کے لقب سے پکارا. افتنا فی سبع بقرات سمان، وہی خواب بیان کر دیا کہ 7 گائے ہیں موٹی ہیں، ان کو 7 لاغر گائیں کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 اسی طرح بالیاں ہیں جو سرسبز ہیں، اور اسی طرح 7 خشک ہیں. لعلی ارجع الی الناس، یہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے تاکہ میں لوٹ کر جاؤں لوگوں کی طرف اور ان کو اس کی تعبیر وہ معلوم کر سکیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے دیکھیں کہ ان کی کرم، جو میں نے آپ کو کل حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا وہ کریم تھے، ابن کریم تھے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یار تمہیں میں نے کہا تھا کہ جا کے میرا بادشاہ سے تذکرہ کرنا اور تم اتنے عرصے بعد آئے ہو، میری خیر خبر ہی نہیں لی، کچھ نہیں کہا، صرف جو سوال کیا تھا اس کا جواب دے دیا. قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہ تم 7 سال لگاتار اناج اگاؤ گے. فما حصدتم، جو تم کاٹو گے پھر ان 7 سالوں میں، فذروہ فی سنبلہ، اس میں زیادہ اناج کو اسی بالیوں میں رہنے دینا. الا قلیلا مما تاکلون، الا کہ تھوڑا جو تم نے کھانا ہو وہ کھا لینا، باقی اسٹاک کرتے رہنا، اور بالیوں میں ہی اسٹاک کرنا تاکہ وہ خراب نہ ہو. ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر ان 7 سرسبز سالوں کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، جس میں کچھ نہیں اگے گا، نہ زراعت ہوگی، نہ انسانوں کے لیے کھانے کے لیے پانی کی بھی قلت ہوگی، بارش بھی نہیں ہوگی. 7 سال شدید آئیں گے. یاکلنا ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو یہ جو 7 سال تم نے پہلے بچایا ہے اس کو وہ اگلے والے 7 سال کھا جائیں گے. یہ تعبیر ہے، جو کمزور گائے ہیں وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، یعنی کہ جو اچھے سال تھے جس میں تم نے اناج اگایا اس کو بعد میں جو کمزور والے قحط والے سال آئے اس میں جو تم نے بچایا ہوا تھا وہ کھایا. الا قلیلا مما تحسنون، الا کہ جو تم بچا کر رکھتے ہو یعنی دوبارہ اگانے کے لیے وہ بچا کر رکھنا، اور جو تھوڑا بہت کھانا ہے وہ کھا لینا. ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، یعنی ان 7 قحط کے سالوں کے بعد، فیہ یغاث الناس، اس میں باران رحمت برسے گا لوگوں پر، وفیہ یعصرون، اس میں وہ انگوروں کا رس نچوڑیں گے، دودھ نکالیں گے جانوروں کا، زیتون سے تیل نکالیں گے. وقال الملک ائتونی بہ، جب بادشاہ کو یہ خواب بتایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ. دیکھیں عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اب بلا رہے ہیں. فلما جاءہ الرسول، جب ایلچی آیا، قال ارجع الی ربک، تو یوسف علیہ السلام بھاگے بھاگے نہیں گئے کہ جیل سے آزادی مل رہی ہے، کہا جاؤ اپنے مالک کے پاس. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا ماجرا معلوم کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے.
مطلب یہ ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ مجھ پر جو ایک الزام لگایا ہوا ہے انہوں نے، یہ الزام صاف ہو، جس طرح علی الاعلان لگا ہے اسی طرح علی الاعلان جو ہے میری براءت اور پاک دامنی کا اعلان ہو پہلے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر سے بخوبی واقف ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی؟ قلنا حاشا للہ، اب ان خواتین نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، کہنے لگیں کہ سبحان اللہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو ان پر ذرا برابر بھی برائی نہیں دیکھی، یعنی ان کے دل میں ہم نے ذرا برابر بھی خیانت نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، جب وہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ سنا، وہ بھی یہ کہنے لگی کہ الآن حصحص الحق، آج حق بات ظاہر ہو گئی ہے، انا راوتہ عن نفسہ، میں نے اس کو ورغلایا تھا، اس نے مجھے نہیں ورغلایا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو سچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے علی الاعلان عزت کے ساتھ ان کو اس داغ سے بری کیا، اور اسی خاتون کی زبان سے یہ کہلوایا کہ نہیں وہ تو سچا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انسان ڈر رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس کو الزامات سے بری کرتے ہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے پوچھا، یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ میں انتہائی متقی انسان ہوں، مجھ پر کیسے الزام لگ گیا، نہیں، یہ میں نے اس وجہ سے پوچھا کہ تاکہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والوں کے ساتھ خیانت نہیں کی، یعنی کہ اس کو تسلی ہو جائے کہ میری یہ نہ سوچ رہا ہو بادشاہ کہ میں نے اس کو تکریم دی، عزت دی، اس کو اپنے اولاد کی طرح رکھا، اور اس نے جو ہے میرے پیچھے ہی جو ہے میرے گھر والوں کے ساتھ خیانت کر دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ بادشاہ یہ جان لے کہ انی لم اخنہ بالغیب، میں نے در پردہ اس کے گھر میں خیانت نہیں کی، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والے لوگوں کی چالوں کی رہنمائی نہیں کرتا، اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو لہذا جو بھی خیانت ہو، کسی عہدے میں ہے، منصب میں ہے، کسی دفتر میں ہے انسان، مال میں ہے، تجارت میں ہے، خیانت کرنے والے بندے کو کبھی عزت نہیں ملتی، وہ ہمیشہ رسوا ذلیل ہی رہتا ہے لوگوں کی نظروں میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں تو جو ہے اس کا کوئی بھی مقام نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ ایک کردار جو ہے ایک خاص طور پہ داعی کا، مبلغ کا، یہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، شبہات سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب مسجد میں تشریف فرما تھے، ان کی اہلیہ ان سے ملنے کے لیے آئیں، تو مغرب کے بعد جب آپ ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے تو 2 صحابی جا رہے ہیں، ان کو آپ نے بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہے جس کو میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ یعنی شیطان جو ہے بنی آدم کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، شیطان کسی بھی قسم کا وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے۔ تو جو کردار ہے خاص طور پہ داعی کا، مبلغ کا، وہ لوگوں کے سامنے روزے روشن کی طرح صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا کردار، میرا کریکٹر بالکل صاف اور ستھرا ہے اور صاف و شفاف ہے۔ تو یہاں پر ہمارا الحمدللہ 12واں پارہ جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کل ہم 13ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اتنا ایمان پکا ہونا چاہیے، اتنا اللہ پر یقین پکا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو بندہ جو ہے وسعت قلبی کے ساتھ قبول کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات کا اس نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظم کے تحت چل رہی ہے، اس نظم میں اللہ تعالیٰ تبدیلی نہیں کرتے کسی شخصیت کو دیکھتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان بھی جس دن اللہ کی رحمت کو دیکھے گا نا، وہ بھی امید لگا لے گا کہ شاید مجھے بھی بخش دیا جائے۔